الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے
کہ جب تو مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو جو حق واجب تجھ پر تھا وہ تو ادا ہو گیا، آگے صرف نوافل کا درجہ ہے۔ اور جو شخص حرام طریقہ سود رشوت وغیرہ سے مال جمع کر کے صدقہ کرے اس کو اس صدقہ کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ اس حرام کمائی کا اس پر وبال ہے۔ انسان کی زکوٰۃ صدقات میں بھی وہی مال مقبول ہے کہ جو حلال اور طیب ہو، پاک مال ہو، اس میں سے نکالے گا تو اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اسی وجہ سے مسجد کے اندر خاص کر انسان حرام کی کمائی نہ جمع کرے، یعنی چندے کے طور پہ سمجھتا ہے کہ میری یہ کمائی ٹھیک نہیں ہے، پیسہ سود کا ہے، تو وہ اس کو مسجد میں نہ لگائے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا، الٹا وبال ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اگر ایک بندے کے پاس سود کا مال جمع ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ سود کا مال ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ابھی یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو ابھی اگر صدقہ کرنا چاہتا ہے تو مسجد میں تو پھر بھی وہ نہیں لگا سکتا، لیکن کسی مدرسے میں یا غرباء کو دے سکتا ہے، اس نیت کے بغیر ثواب کے نیت کے۔ اس میں ثواب کی نیت پھر بھی نہیں کرنی، کیونکہ سود کا مال ہے تو اس کے اندر اس کو اجر ثواب نہیں ملے گا، اس لیے بغیر ثواب کے نیت کے اس کو آگے جو ہے وہ صدقہ کر دے۔ تو یہ چیز ہے کہ ان ساری چیزوں کا انسان نے خیال رکھنا ہے جتنی آمدن ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے پڑھا سنا ہوگا سیرت کے واقعات کے اندر کہ جب وہ بیت اللہ شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس کو تعمیر کیا جا رہا تھا، نئی اس کی تعمیر تھی، تو جو اس وقت کے قریش تھے، قریش انہوں نے اعلان کیا کہ ہم بیت اللہ کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اپنی حلال کمائی سے جو وہ یہاں پر جمع کرو تاکہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو سکے۔ تو اس وقت جن جن لوگوں کے پاس یعنی حلال طریقے سے جو انہوں نے پیسہ کمایا تھا، ان کے پاس مال دولت تھا، انہوں نے جمع کیا۔ کسی شخص نے کوئی حرام کی کمائی پیسہ بھی جمع نہیں کیا، وہاں پہ آ کر نہیں رکھا۔ تو وہ جو آج ختیم ہمیں نظر آتی ہے تھوڑا سا کعبہ کے ساتھ، تو اس میں لکھا گیا ہے کہ یہیں تک ان کے پاس یعنی تعمیر کے پیسے تھے، وہاں پہ ختم، انہوں نے وہاں پہ چھوڑ دی۔ اب چونکہ وہ شعار بن گیا ہے، اس کے اوپر تعمیر نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو لیکن یہ چیز ہے کہ وہاں پہ جب ان کے پاس وہ حلال کے پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے وہاں پر وہ بند کر دی تعمیر، اس سے آگے تعمیر نہیں، کہ وہ ختیم ہے۔ اسی وجہ سے آج بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اس ختیم کے اندر نماز پڑھتا ہے 2 رکعت، تو گویا کہ اس نے عین کعبے کے اندر نماز ادا کر لی ہے، کیونکہ وہ کعبے کا حصہ ہے، وہ کعبے سے باہر نہیں ہے ختیم کا حصہ۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کوئی بندے کو وہاں پہ مل جاتا ہے موقع، وہاں 2 رکعت پڑھتا ہے، گویا کہ اس نے کعبے کے اندر داخل ہو کر جو ہے وہ 2 رکعت پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے گھر کے اوپر خاص طور پر میں نے کئی جگہ پہ دیکھا بھی ہے، لوگوں نے کئیوں نے بورڈ باقاعدہ لگائے ہیں کہ اپنی حرام کی کمائی سے مسجد میں چندہ نہ دو۔ تو یہ اچھی بات ہے، دینا ہے تو حلال کی کمائی سے تھوڑے دے دو، تو لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی حلال سے۔ تو عموماً جمعہ کے اندر جو لوگ دیتے ہیں وہ ماشاءاللہ اسی وجہ سے اس چندے کو ہم نے برقرار رکھا ہوا ہے کہ لوگ آتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، کوئی ملازم ہوتا ہے تو وہ کوئی 10 دیتا ہے، 20 دیتا ہے، 30 دیتا ہے، تو چونکہ وہ ایک حلال کی کمائی ہوتی ہے تو وہ مسجد کے لیے بھی بہتر ہے اور یہ تو اچھا کام ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ چیز ضروری ہے کہ آپ اپنی مال کے لیے، اپنی جان کے لیے صدقات خیرات جو ہے وہ کرتے رہیں، تاکہ آنے والی جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو وہ آزمائش ہے،
وہ جو ہے وہ ٹل جاتی ہیں۔ صحیح ہے نا جی؟ صرف انسان ایک پہلو کے اوپر بات کرے، ہم رات کو بھی بات کر رہے تھے کہ یہ کہے کہ میری تو حلال کی کمائی ہے، میں نے حق حلال سے کمایا ہے، پھر بھی مصیبتیں آ جاتی ہیں، تو پھر اس کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ دوسری چیز میں ہم کمزوری ہے۔ اگر ایک طرف سے حلال ہم کماتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے، دوسری کمزوری کیا ہے کہ اس مال میں سے ہم نکالتے نہیں ہیں اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے نا جی؟ حالانکہ حلال کمائی کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ بھی پیدا کرنا ضروری ہے کہ میں اس میں سے اللہ کے راستے کے اندر بھی نکال دوں، ٹھیک ہے جی؟ تب جا کر وہ پاک ہوگا۔ میں رات کو بھی ایک واقعہ سنا رہا تھا ان کو کہ اس شخص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا وہ واقعہ بیان کیا کہ قحط کے زمانے میں جو قحط تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، تو ایک بندہ جا رہا تھا تو اس اوپر وہ ایک بادل نمودار ہوا ایک ہی، تو اس کے اندر سے آواز آئی کہ فلاں بندے کی زمین میں جا کر تو برس جا۔ تو یہ شخص جو چڑھ رہا تھا وہ تو اس بادل کے پیچھے پیچھے ہو گیا کہ یہ ایک بدلی ہے، یہ چڑھی ہے، یہ کہاں جائے گی، اور یہاں سے آواز بھی آئی کہ فلاں بندے کی زمین کے اوپر جا کر برس جا۔ کیسا بندہ ہے؟ اس بدلی کے پیچھے پیچھے ہو گیا، ارد گرد سب کا ہاتھ ہے، روڑا لگا ہوا ہے، تو وہ گیا تو ایک ٹیلے کے اوپر، ایک ٹبے کے اوپر وہ بدلی کھڑی ہو کر، یعنی وہ برسی اور پانی نیچے اس کا اتر کر ایک زمین کے اندر، باقی سب زمینوں میں نہیں گیا ہے، اس کا پانی جو ہے صرف ایک زمین کی طرف آیا، نیچے ایک بندہ کام کر رہا تھا، اس نے پانی کو آگے پیچھے موڑ کر اپنی زمین کو سیراب کیا۔ یہ شخص اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کو کہا کہ یہ تیرا نام ہے؟ اس نے کہا میرا یہ نام ہے۔ اس نے کہا میں نے آج یہ والا معاملہ سنا ہے کہ بادل میں سے آواز آئی کہ فلاں بندے کی زمین کے اوپر جا کر برس جا، تو تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ ساری لوگ جو ہے وہ اس آزمائش کے اندر ہیں، قحط کے اندر مبتلا ہیں، اور تیری زمین کو اللہ نے سیراب کر دی ہے، کیا وجہ ہے؟ اب دیکھنا یہ بات سننے کی یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس نے کہا کہ میری شروع سے یہ عادت ہے، یہ حضور نے اپنے سے پہلے کوئی واقعہ بیان کیا صحابہ کے سامنے سے، ایسے تک حدیث مبارکہ ہے، تو اس نے کہا کہ میری شروع سے یہ عادت ہے کہ میں جو بھی زمین کی مجھے آمدن ہوتی ہے، اس میں جو بھی فصل ہوتا ہے، تو اس میں 3 حصے کر دیتا ہوں۔ چونکہ ہماری شریعت میں تھوڑا الگ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں دینے کا کتنا جو ہے وہ اس کا اجر ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے اور الگ مسائل ہیں، وہ میں پھر بعد میں آپ کو کبھی بتاؤں گا۔ تو اس نے یہ کہا کہ جو بھی میری آمدن آتی ہے، فصل ہوتی ہے، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ سب سے پہلے میں اس کا اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہوں، اللہ کے راستے کا، اللہ کے نام کا میں نکالتا ہوں۔ دوسرا حصہ جو ہوتا ہے میں اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں بیج کے طور پہ رکھ کے پھر اسی زمین کے اوپر میں لگا دیتا ہوں۔ یہ میری زندگی کا حصہ ہے، اور آج تک اللہ نے مجھے کبھی بھی تکلیف نہیں دی۔ کتنی بڑی بات ہے! قحط کے زمانے میں بھی اللہ نے اس کی زمین کو سیراب۔ اللہ تو ایسی ذات ہے، دیکھو جب پیدا اس نے کیا ہے زمین آسمان کو، سورج چاند کو، بارشوں کا نظام، وہ سب اس کے تابع ہے۔ جب وہ حکم کرتا ہے وہ آ جاتے ہیں بادل بھی، ٹھیک ہے جی؟ نہیں حکم کرتا تو دیکھیں گے کتنا عرصہ بارش نہیں ہوئی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس لیے وہ کام ہمیں کرنے ہیں جن سے ہمارا اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہوگا سارے وہ راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرما، مشکلات کو حل فرما، حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے اوپر آسانی اور خیر کا معاملہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔